اور یہ سنت طریقہ ہے، جب کسی شہر سے آدمی روانہ ہونے لگے تو بھی 2 رکعت یا 4 پڑھ لے۔ 4 رکعت پڑھنے کے لیے حدیث میں ہے اس کی واپسی تک اس کے گھر بار مال و دولت کی حفاظت کے لیے اللہ 4 فرشتے مقرر کر لیتا ہے۔ 2 رکعت پڑھ کر جب آپ سفر سے باہر آئیں گے کراچی، بہتر طریقہ ہے کہ محلے کی مسجد میں، بشرطے کہ وہ مبتدئین کی نہ ہو، بد اعتقاد لوگوں کی نہ ہو، وہاں 2 رکعت آپ پڑھ لیں۔ تبلیغی جماعت والے بھی پڑھتے ہیں واپس آ کے، لیکن وہ نظم کا سامان بانٹنے کے لیے ٹھہرتے ہیں، یہ لوٹا تیرا، یہ کنڈول میرا، یہ پیالی اس کی، یہ اس کی، خیر وہ بھی کر لے، اور داخل ہو کے جب وقت نفلوں کا وہ 2 رکعت پڑھ لے۔ اور یہ وہ سنت ہے جو بالاتفاق ترک ہو چکی۔ توبہ، بڑے بڑے علماء بھی سیدھے آ جاتے ہیں، یہ نہیں کہ بھئی مدرسے میں داخل ہو گئے، مسجد ہے، یہاں آ جائے 2 رکعت پڑھ لے، اللہ سے دعا مانگے، خدایت کہہ رہا شکر ہے خیر و عافیت سے مجھے لے آئے، اور پھر اور بات چیت شروع ہو۔ ایک یہ سنت ترک ہے۔ دوسری سنت کسی کے ہاں دعوت میں جا کے 2 رکعت پڑھنا بخاری میں ثابت ہے، کئی حدیثوں میں ہے، حضرت کسی کے گھر دعوت کے لیے جا کے 2 رکعت پڑھتے تھے، وہ بالاتفاق ترک ہو چکی۔ بعض سنتوں کے ترک پر افسوس ہے اور بعض بدعات کے جاری ہونے پر افسوس ہے۔ مثلا طالب علم، مولوی، بشرطیے کہ اس طرف سے آیا ہو، نماز سے پہلے ہاتھ باندھ لے گئے، یہ جو اس طرح باندھتے ہیں نا دائیں بائیں پہ، یہ تو بہت اچھا قابل آدمی ہے، عموماً الٹا اوپر ہوتا ہے۔ جیسے جاہل تسبیح پڑھتا ہے تو الٹے ہاتھ سے، بابا تسبیح تو دائیں ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے کیوں پڑھتے ہیں؟ الٹے ہاتھ کا جو اپنا کام ہے وہ کسی وقت جا کے کر لو۔ ایک یہ عجوبہ ہے، بے اصل بے بنیاد عمل اور رائج، اور اکثر اہل علم تو اس کا نوٹس نہیں لیتے، انہیں خود معلوم نہیں ہے کہ بھائی اللہ اکبر کے بعد نیت مانتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح نماز شروع ہونے سے پہلے سب لوگ ایک سجدہ کر لیں پھر کھڑے ہو جائیں، اگر اس کو نہیں روکا گیا تو وہ گن بھی شروع ہو جائے گا۔ اور فتاوی عالمگیری جلد اول فصل فی السجدات میں لکھا ہے کہ یہ جو عوام نماز کے بعد دعا کرتے کرتے سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ بدعت ہے، علماء اس کو منع کرے، غلط طریقہ ہے، دعا مردود کرنے کا طریقہ ہے۔ بھئی نماز میں آپ ہاتھ باندھتے ہیں دائیں ہاتھ بائیں پہ، اور جب کپڑا پہنتے ہیں قمیص تو الٹا کنارہ دائیں پہ، یہ عجیب بات ہے، یہ کس کی روح کو ثواب پہنچا رہے؟ خیر تو ہے؟ قمیص، شیروانی، جبہ، صدری، واسکٹ، ان تمام کا دایاں بائیں پہ ہوگا۔ فقہاء نے تو لکھا ہے کہ کفن کے اندر بھی پہلا الٹا کپڑا لپیٹے، لیفوق علیہا الیمنا، تاکہ دایاں کپڑا اوپر آ جائے۔ فقہاء دانشمند قوم دنیا کی، انہوں نے تو مردے تک کو دائیں بائیں سمجھایا ہے، خبردار کہ الٹا کفن لپیٹ لیا۔ اور یہ بزرگ صاحب، شیخ الحدیث صاحب اور مفتی صاحب، اس کو ابھی تک قمیص کا پتہ نہیں ہے۔ اب پتہ ہے نہیں، جب کوئی بتا دے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر قمیص نیچے باندھو اور شلوار اوپر لے آؤ، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور جوتے کی جگہ ٹوپی باندھو اور جوتا سر پہ تاج بناؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑ چکا ہے، لیکن عقل چاہیے، غیرت چاہیے۔ مرد باید کے گیرد اندر گوش، ور بنشتست پند بر دیوار، عقل مند وہ ہیں جو کام کی بات فوراً لے لے، بھائی بہت اچھی بات ہے، اگرچہ دیوار پر لکھی ہوئی ہو۔ حدیث میں ہے الحکمت ضالۃ المومن، کام کی بات مومن کے باپ کی میراث ہے، اینما وجدہ فہو احق باخذہا، جہاں مل گئی فوراً لے لے اسے۔ کبھی کہیں گے درزی نہیں سیتے، وہ درزی پیسے لیتا ہے، درزی کس کا بیٹا ہے نہ سینے والا؟ اس کو کہو خبردار کہ تم نے میری قمیص الٹی سلوائی، دائیں بائیں پہ آئے، نہیں جی یہ الٹا جو ہے نا الٹا اوپر لے آتے۔
قمیص پہنا ہوا ہے، مبارک مبارک مبارک، منحوس، خلاف شرع انگریزوں کے ایجنٹی کا کام ہو رہا ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان الشیخ الکبیر فرید الدین گن شکر نے نظام الدین اولیاء سے پوچھا، مولوی نظام الدین، مولانا شیخ نظام الدین اولیاء بہت اچھے عالم ہیں، صوفیہ کرام میں واحد آدمی ہے جس نے بخاری سبقاً پڑھی اور پڑھائی۔ سب لوگ میرے پاس آتے ہیں، لٹ جاتے ہیں، پٹ جاتے ہیں، اس زمانے میں ڈاکو بہت ہوتے تھے، آپ خیریت سے آتے جاتے، کیا پڑھتے ہو؟ حضرت نے فرمایا، حضرت 3 نام ہیں اللہ کے، یا حافظ ہو، یا ناصر ہو، یا معین، جو یہ پڑھے گا۔ حالانکہ اس وقت ابو سفیان ایمان نہیں لایا تھا، حالت کفر میں تھا۔ والفضل ما شہدت به الادا یتلو علیہم آیاتک، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھ کر سکھاتے تھے اور سمجھاتے تھے۔ پہلا کام یہ ہے کہ نفس عبارت درست ہو، اسی سے علم تجوید وجود میں آیا، علم القراءات وجود میں آیا، کہ عربی لہجہ محفوظ رکھا جائے۔ تجوید جودت سے ہے، جودت اعلیٰ اور بہتری کو کہتے ہیں، اور قراءات ان کی جمع ہے، پڑھنے کو کہتے ہیں۔ آدمی پڑھے اور عمدہ پڑھے، قارئ مجود۔ اور اس میدان میں بڑی کتابیں ہیں، ابن الجزری کی مشہور کتاب النشر لقراءات العشر سب سے بڑی کتاب، آج کل بلاد عرب سے شائع ہے، 2 جلدوں میں، النشر لقراءات العشر، ابن الجزری، باقی فکریہ وکریہ سب چیز۔ طلبہ النشر کی طرف مراجعات رکھیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، سنن کی روایت ہے، اقرأوا القرآن علی لحون العرب، عربی لہن سے قرآن پڑھا کرو۔ اور انزل القرآن علی 7 احرف، 7 لہجوں میں پڑھنے کی اجازت آئی ہے۔ 7 قبائل بڑے قبائل تھے جو عرب باعدہ کہلاتے تھے، اصلی عرب، ہاشم ہے اور عدنان ہے اور بنو تمیم ہے۔ ایک قبیلے کے لیے دوسرے قبیلے کا تلفظ مشکل تھا، اللہ تعالیٰ نے 7 لہجوں میں قرآن نازل فرمایا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 7 لہجوں پر قادر تھے، 7 لہجوں پر۔ جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب صوبہ سرحد میں ان کی پشتو بولتے ہیں، بلوچستان میں کوئٹہ والوں کی بولتے، وزیرستان میں ان کی وہ پشتو بولتے۔ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بہت فکر تھی کہ میں صوبہ سرحد کا رہنے والا ہوں، لیکن میں مردان اور ثوابی کی پشتو نہیں بول پاتا، جو اصل زبان ہے۔ تو مولانا کو دارالعلوم حقانیہ میں داخل کرایا اس مقصد کے لیے کہ زبان فصیح ہو جائے۔ ماشاءاللہ۔ تو ہم نے اپنی زندگی میں ایسے افراد دیکھے ہیں جو ایک زبان ملک کے 4 اطراف میں علیحدہ علیحدہ بول رہا۔ مجھ سے پشتو بولتے ہیں ایسے جہانگیرے کی پشتو بولتے، کیونکہ اکوڑا اور جہانگیرہ 4 میل کی مسافت سے، مجھے سب پتہ ہے۔ اور اسی دوران کوئی بلوچ بیٹھا ہو، اس سے بات چیت کرتے تو اسی طرح یا شاہ اس سے کرتے، تعجب ہوتا ہے۔ اللہ، اس سے مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 لہجوں پر ایک جیسی قدرت کیسے، اعجاز ہے یہ آپ کا۔
معجزہ ہے۔ اس مسئلے کی پوری تحقیق کسی سمجھدار لڑکے نے دیکھنی ہو تو حسامی کی شرح ہے غایت التحقیق، عبدالعزیز بخاری نے لکھی ہے، اس میں یہ مسئلہ مکمل لے گا۔ عبدالعزیز بخاری جیسے اصولی کائنات حنفیہ میں نہیں ہے۔ اس کی دو شرح ہیں، ایک شرح اس نے لکھی اصول البردوی کی کشف الاسطار کے نام سے، اور ایک شرح اس نے لکھی ہے حسامی کی، اس کا نام ہے غایت التحقیق۔ کسی زمانے میں ہم اسے سبقاً پڑھتے تھے۔ میں نے اپنے استاد حضرت اقدس مولانا مفتی ولی حسن صاحب کو کہا تھا کہ فلاں کتب خانے میں غایت التحقیق رکھا ہوا ہے، تو حضرت نے فوراً جو ہے نا درس ختم ہوتے ہی مجھے کہا چلے دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت میں لے کے آتا ہوں، کہا نہیں ساتھ چلتا ہوں۔ میں پسینے چھوٹ گئے، میں نے کہا یا اللہ۔ حضرت نے کہا بس رکشہ پکڑو، رکشے میں بیٹھ گئے، ہم وہاں چلے گئے۔ اب میں راستے میں گھبرایا ہوا ہوں کہ کوئی لے نہ گیا ہو، حضرت خفا ہو جائے۔ جا کے دیکھا تو غایت التحقیق مل گئی۔ حضرت نے مجھ سے فرمایا کتاب آپ کی ہے، آپ لے لیں، لیکن مجھے آج رات دیکھنے کو دے۔ غایت التحقیق حسامی کی شرح۔ اس کتاب کے اندر سب سے اہم مہم یہ قراءات کا مسئلہ ہے۔ اصل میں مسئلہ یہاں سے چلا ہے کہ هل تصح الصلاة بغیر العربی ام لا؟ امام اعظم کی طرف منسوب ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے، اگرچہ امام صاحب نے بعد میں رجوع کیا ہے تو بعض معترضین کہتے ہیں کہ قید کہاں کیوں ہے، اس کا جواب اس میں ہے، اور یہ لہجے ساتھ کے ساتھ انہوں نے درج کر کے اس کو ثابت کیا ہے کہ بعض لہجے بعض لہجوں کے سامنے بالکل اجنبی ہے، مگر اسے بھی قرآن کہا گیا ہے۔